بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا واضح حکم ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، میری نیکیوں کا صلہ مجھے ہی ملے گا۔ وہ کام نہیں کر سکتا، اپنی عبادت تقسیم نہیں کر سکتا، میرے اختیار میں بھی نہیں ہے، اور یہ چیز میری بھی نہیں ہے کہ میں اسے ثواب دے سکوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فوت شدگان کو فائدہ ہو، تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس کا سب سے بہترین فائدہ پہنچانے کا جو خود طریقہ کار شریعت نے دیا ہے وہ دعا اور استغفار ہے۔ عید کا موقع ہے، قربانی کی عید ہے، تو لوگ اس موقع پر اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہیں۔ وہ پیارے، وہ عزیز و اقارب رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ایمان کی حالت میں، میرے والدین، بڑے بزرگ، بہن بھائی، اولاد، کوئی بھی اس دنیا سے چلا گیا تو مجھے ایک یاد آتی ہے اس موقع پر، اور میں چاہتا ہوں کہ جب قربانی کا جانور لے رہا ہوں تو ان کے نام سے بھی ایک قربانی کر۔ لیکن دو باتیں یاد رکھیں، ایک تو یہ ہماری ان سے محبت ہے، اچھی بات ہے، یہ محبت دنیا سے جانے کے بعد بھی ہونی چاہیے، صلہ رحمی ہونی چاہیے، یہ ایک انسان کی وفا کی دلیل ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، انسان جب کسی چیز کا مالک ہوتا ہے اور وہ کوئی فائدہ اس کی اپنی ملکیت سے پہنچا سکتا ہے تو وہی وہ پہنچا سکتا ہے۔ میں زندہ ہوں، کسی زندہ آدمی کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں اور وہ چیز میرے پاس ہے، میرے پاس پیسے ہیں اور مجھ سے پیسوں کا تقاضا کرتا ہے تو وہ پیسے میں دے سکتا، لیکن میرے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو میں اس کو نہیں دے سکتا، یا وہ لینے کے قابل نہیں ہے تو میں نہیں دے سکتا۔ یہ دونوں چیزیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے کوئی بھی، تو میں کسی بھی عبادت کے اجر و ثواب کا مالک نہیں ہوں اس اعتبار سے کہ اسے تقسیم کروں، بیچ دوں، اس کا تبادلہ کروں، اسے تحفے میں تقسیم کروں۔ قرآن مجید کا واضح حکم ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، میری نیکیوں کا صلہ مجھے ہی ملے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا کہ میں گناہ کر کے کہوں گے اس کا گناہ کا جو وبال ہے وہ فلاں کافر پہ ڈال دیا جائے یا فلاں انسان پہ ڈال دیا جائے۔ اس طریقے سے میں گناہ کا وبال کسی کو، اس کا وزر کسی کو نہیں دے سکتا، اسی طریقے سے اپنی نیکیوں کا اجر بھی نہیں بانٹ سکتا۔ یہ میری ایک تو ملکیت نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جس شخص کو میں دینا چاہتا ہوں وہ موجود نہیں ہے، میرے سامنے نہیں ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، برزخی ایک معاملہ ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ ملکیت اللہ کی اجر و ثواب جو اللہ نے مجھے دینا ہے، اور وہ پہنچانا بھی اللہ کا کام ہے، تو میں وہ کام نہیں کر سکتا، اپنی عبادت تقسیم نہیں کر سکتا، میرے اختیار میں بھی نہیں ہے، اور یہ چیز میری بھی نہیں ہے کہ میں اسے ثواب دے سکوں۔ یہ قرآن مجید کا عام قاعدہ ہے۔ اس قانون سے کچھ چیزوں کو استثناء دیا گیا، سوالات کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے متعلق سوال ہوا کہ فوت شدہ والد والدہ کوئی رشتہ دار عزیز و اقارب اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، آپ نے اجازت دے دی۔ روزوں کے متعلق سوال ہوا، آپ نے اجازت دے دی۔ مالی صدقے کے متعلق سوال ہوا، آپ نے اجازت دے دی، فرمایا کہ اس کی طرف سے مالی، بلکہ ایک روایت میں آپ نے پانی کی طرف اشارہ کیا کہ پانی بہترین صدقہ ہے فوت ہونے والی کی طرف سے۔ تو یہ مالی صدقہ، قربانی، عام قربانی یعنی عید سے ہٹ کر جانور ذبح کرنا، یہ مالی عبادت ہے، یہ آپ کسی فوت شدہ کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ عید کے موقع پر جو قربانی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خاص عبادت ہے، خاص شرائط کے ساتھ ہے۔ یہ مالی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دیگر چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے خاص دلیل بھی پھر چاہیے اس قانون سے استثناء کے لیے۔ جیسے میری نماز ہے، میں نماز پڑھ کر کسی کو بخش نہیں سکتا، میں آج 2 رکعت پڑھ کے کہوں کہ اس کا ثواب فلاں انسان کو دے دیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، میری عبادت میرے لیے ہے، میں اس کا اس طرح سے مالک نہیں ہوں کہ میں اس کو تقسیم کرتا رہوں اور بانٹتا رہوں۔ تو لہٰذا قربانی جو ہے اس کے لیے کوئی صریح واضح نص دلیل موجود نہیں ہے جو اس قاعدے سے اس کو استثناء دے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، جن کے اندر قربانی کی استطاعت نہیں ہے، ان میں وہ بھی تھے جو امتی آئے اور اس دنیا سے چلے گئے فوت شدگان۔ تو اسی لیے عمومی طور پر اگر آپ قربانی کرتے ہیں اور پورے گھر کو اس میں شامل کرتے ہیں، فوت شدگان کو بھی اور حاضرین کو بھی جو زندہ افراد ہیں، تو یہ تبعیت میں ایک عموم کے اندر، جنرل کے اندر تو شامل ہو سکتا ہے، لیکن خصوصاً کسی کا نام لے کر فوت شدہ کا قربانی کرنا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت جو آپ نے سیدنا علی کو کی تھی، اس کی اگرچہ حدیث کی سند پہ بھی کلام ہے، لیکن وہ سیدنا علی کے لیے وصیت تھی۔ تو اسی لیے اگر کوئی وصیت کر کے جائے کہ میرے مال سے میرے لیے قربانی کرنا، تو اس کے 1/3 مال سے اس کی وصیت کو پورا کیا جا سکتا ہے جب تک وہ ہو سکتی ہے، یا کسی کو اس نے وصیت کی ہے تو وہ وصیت پوری کر دی جائے۔ لیکن اگر وصیت نہیں ہے، اگرچہ یہ مسئلہ بھی ایک محل نظر ہے، وصیت بھی نہیں ہے اور سب کچھ نہیں ہے، تو پھر اس طریقے سے خاص اس عبادت کی اجازت دینا صریح نصوص سے بہرحال میل نہیں کھاتا۔ بات دراصل یہ ہے، جو بات اصل سمجھنے کی ہے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فوت شدگان کو فائدہ ہو،
تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس کا سب سے بہترین فائدہ پہنچانے کا جو خود طریقہ کار شریعت نے دیا ہے وہ دعا اور استغفار ہے۔ فوت شدہ کے لیے آپ دعا کریں، استغفار کریں، اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، اولاد جب باپ کے لیے استغفار کرتے ہیں اس کے جنت کے درجات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہ تعلیم تو ہمیں خود شریعت نے دی ہے۔ باقی ایصال ثواب کے جتنے طریقہ کار ہیں جو استثنائی ہیں وہ بھی سوال کی شکل میں، جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استثناء دیا، یعنی خود سے تعلیم نہیں تھی۔ تو زیادہ فائدہ مند چیز جو ہے ہم اس کو اختیار کریں۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا ان سے ایک تعلق، رشتہ بھی قائم رہے، ہمیں یاد بھی رہے، ان کو وہاں فائدہ ہو، تو اس فائدے کے لیے جو راستہ شریعت نے دیا اسے اپنایا جائے۔ بہرحال اگر کوئی کرتا ہے وہ اپنے یہ عمومی دلائل کی روشنی میں، جو میں نے 2-3 دلائل آپ کو درمیان میں پیش کیے، تو میں کوئی اس کو غلط، بدعت، غلط، حرام کوئی اس طرح کا فتویٰ نہیں ہے۔ کوئی کرنا چاہے ان دلائل کی روشنی، دلیل کی روشنی میں، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فائدہ اور فوت شدہ کے لیے بہترین چیز یا دلیل کی روشنی میں اس کا طریقہ کار آپ کے سامنے ہے۔ سلف صالحین یعنی صحابہ اکرام میں سے کسی سے بھی ایسا منقول نہیں ہے، ان کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ تھی، لیکن کسی سے بھی ایسا منقول نہیں ہے۔ اہل بیت میں سے بھی حسن تھے، حسین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابو بکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آپ کے لیے قربانی کرتے ہوں، یا کوئی کسی اور صحابی کے اس دنیا سے جانے کے بعد خاص نام لے کر ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا سلف کے راستے کو انشاءاللہ اختیار کیا جائے، اسی میں عافیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔